جمادی الاخری، اس مہینے کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے 22 جمادی الثانی۔ آپ حضرات کی خدمت میں یہ باتیں بار بار عرض کی جاتی ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کی عظمت، مقام، مرتبہ، عظمت کو اگر دیکھنا ہو تو پھر قرآن میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر دل مطمئن ہوگا۔ اب آپ دیکھیے ذرا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرما دیا، میں نے ہر شخص کا احسان اس کا بدلہ دنیا میں جھکا دیا ہے، ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں جھکا نہیں سکا بلکہ کہاں دوں گا، آخرت کے اندر ادا کروں گا۔ اور پھر دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا حجرہ، میرا گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے کیا ہے؟ ایک ٹکڑا ہے۔ اور جس ٹکڑے کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے، اس جنت کے ٹکڑے کو خرید کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آپ کی امت کے لیے وقف کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جو جنت کے ٹکڑے کو خرید کر دے رہے ہیں، اور پھر اگلی بات دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں کون سوئے ہوئے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، ایک بات یہ ضرور یاد رکھیے، قرآن نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، سابقون الاولون، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جو صحابہ ایمان لائے وہ پہلوں کو پہنچ، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو پہلے ایمان لائے، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت سلیمان فارسی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرات پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے مشقتیں اور مجاہدے برداشت کیے، یہ وہ صحابہ جو بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ ان کے ایمان کو اور ان کے مرتبے اور مقام کو پہنچ نہیں سکتے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ناسبیت اور ایک ہے رافضیت۔ ناسبی کون ہے؟ ناسبی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں لیکن آل بیت کو نہیں مانتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لگتے جگر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حسن کی اولاد، حضرت حسین کی اولاد، حضرت سکینہ، حضرت زینب، پھر پوری آل و اولاد جو آل بیت کی عظمت، مقام اور مرتبے کو نہیں مانتے اور صحابہ کو مانتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ناسبی۔ اور رافضی وہ ہیں جو آل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، آل بیت کو مانتے ہیں، ان کے مرتبے اور مقام کو، لیکن حضرات صحابہ کو نہیں مانتے۔ آل سنت والجماعت وہ ہے جن کے ایک ہاتھ میں دامن آل بیت کا ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ اکرام کا ہے اور دل میں محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب دنیا سے رخصت ہو رہے اور آپ کے لیے جب نیا کفن لایا گیا، آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ بیٹی، مجھے نئے کفن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے انہی پرانے کپڑوں میں کفن دینا۔ اور پھر عرض کیا، بابا جان کفن آ چکا ہے، فرمایا یہ کفن مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، اس کو اوڑھنے کے لیے کام آئے گا، ابو بکر کو انہی کپڑوں میں دفن کر دو۔ اور پھر گھر میں آئے، کیا میٹھا کھانے کو دل ہے؟ کہا میرے پاس تو، مجھے تو اتنا وظیفہ ملتا ہے جس سے بمشکل گھر کا گزارا چلتا ہے، میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں کہ تمہارے لیے میٹھا لوں؟ اب اہلیہ نے کیا کیا؟ تھوڑے پیسے بچا کے 1 مہینے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور میٹھا بنا ہوا ہے۔ کہا یہ میٹھا کہاں سے لائی ہو؟ کہا تھوڑے پیسے بچاتی رہی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا اس کا مطلب ہے اتنی مقدار بیت المال سے تنخواہ کی صورت میں زیادہ لیتا ہوں، اتنی مقدار آپ نے کم کروا دی۔ اور آپ نے فرمایا وقت کا خلیفہ اتنی تنخواہ لے گا جتنا مدینے کا ایک مزدور تنخواہ لیتا ہے۔
اور کہا کہ حضرت اگر گزارا نہ ہوا، فرمایا پھر مزدور کی تنخواہ بھی خلیفہ کے مطابق مقرر کر دی جائے گی، پھر مزدور کی تنخواہ بھی وہ ہوگی جو وقت کے خلیفہ کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ حضور کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پھر حضرت علی، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، ہر ایک نے کہا ہمیں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ جبرائیل آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پوری یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث جب محدثین نقل کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس روایت کو نقل کیا، اسی حدیث کی تبع میں آپ نے پھر کہا مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پھر آگے جو محدث حدیث کو نقل کرتا ہے وہ اپنی محبوب چیزوں کو ذکر کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا محور، وہ 3 چیزیں جو آپ کو محبوب تھیں وہ حضور کی محبت کے گرد گھوم رہی ہیں۔ پہلی بات آپ نے کہی النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پہلی چیز جو مجھے محبوب ہے وہ حضور کے چہرہ انور کو دیکھنا مجھے محبوب ہے۔ دوسری فرمایا دوسری مجھے یہ محبوب ہے مال ابو بکر کا ہو، ذات محمد رسول اللہ کی ہو، اور حضور کی ذات پہ ابو بکر اپنا سارا مال قربان کر دے۔ اور پھر تیسری چیز فرمایا ابو بکر کی بیٹی ہو اور آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح کے اندر ہو۔ آپ دیکھیں آپ کی تینوں چیزوں کا محور کون ہے؟ ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ نے ان 3 چیزوں کو کس طرح قبول کیا، کس طرح شرف دیا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی محبوب چیز کیا تھی کہ میری محبوب چیز یہ ہے آمنہ کے لال کا رخ مصطفیٰ آپ کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی نظر ہو۔ اللہ نے اس کو قبولیت کس انداز سے دی؟ غار ہے، کون سا غار ہے؟ غار سور ہے، صدیق اکبر کے کندھے۔ اور میرے محترم دوستو پھر نبوت کا بوجھ امام الانبیاء کو کس طرح اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور یہاں سے لے کر وہاں کر لے کے گئے۔ یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ عشق مصطفیٰ ایسے ہی کہتے ہیں، یہ اطاعت مصطفیٰ۔ آپ اوپر گئے، غار کو جا کر صاف کیا، ستھرا کیا، اور کس انداز میں قرآن کہتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اس منظر کو رب قرآن کی آیات بنا کر امت کے اندر منتقل کر رہے۔ اور پھر جب آپ نے غار کو صاف کیا، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا اللہ کے محبوب آگے آ جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا پھاڑا، جہاں جہاں سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ باقی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلایا، آپ اندر گئے، اس ایک سوراخ پر ایڑی رکھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں۔ اب ذرا تصور کیجئے، غار ہے اور صرف کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم، گود صدیق اکبر، اس گود میں امام الانبیاء کا میرے محترم دوستو جس چہرے کو والضحیٰ کہا، جس کو یاسین کہا، جس کو طٰہٰ کہا، جس کو الم یجد کا یتیماً فآویٰ کہا، ان زلفوں کا کیا کہنا، ان رخ مصطفیٰ کا کیا کہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات، آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ارے حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹا دی ہیں، اگر میرے مصطفیٰ کو دیکھتی تو گردنیں کٹا دیتی۔ کیسا حسن! اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں، اور حضرت صدیق اکبر کی خواہش کیا تھی؟ چہرہ آمنہ کے لال کا ہو، نگاہ ابو بکر کی ہو، اور آمنہ کے لال کے چہرے پر پڑ رہی ہو۔ اللہ نے ایسا قبول کیا، رب نے کہا 3 دن 3 راتیں ہیں، حضور کا چہرہ ہے ابو بکر رچ کے دیکھ۔ کیسے قبول کیا میرے محترم دوست، کس انداز سے! تو آگے آئیے، جب مدینہ منورہ میں پہنچے، جب آپ وہاں گئے اور جب مسجد نبوی کی باری آتی ہے، آپ جگہ کو پسند فرماتے ہیں جہاں اونٹنی جا کر بیٹھتی ہے، اور مسجد نبوی کے لیے اس جگہ کو پسند کیا جاتا ہے۔ فرمایا اب اس جگہ کو خریدنا ہے، پیسے کون ادا کرے گا؟ اللہ کے محبوب، پیسے ابو بکر ادا کرے گا۔ آپ نے مسجد نبوی کے لیے پیسے دیے، اور اس ٹکڑے کو میں نے پہلے کہا، حضور نے فرمایا ابو بکر نے مسجد نبوی کے لیے جس ٹکڑے کو خرید کے امت کے لیے وقف کیا، سنو میں زبان نبوت سے اعلان کرتا ہوں، ما بین ممبری و بیتی روضہ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور روزے کے درمیان یہ جگہ ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے بہت ساری باتیں ہیں میرے محترم دوستو۔ ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا اسلام کو چندے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر اس وقت مالدار تھے، آپ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے اور آپ نے کہا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ آپ جب حضور کی خدمت میں آئے، کہا عمر کتنا لائے ہو؟ کہا گھر کا آدھا لایا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ کثرت سے لائے ہو، کہا گھر کا آدھا لایا ہوں۔ صدیق اکبر گھر میں گئے، سارے سامان کو اکٹھا کیا، دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کہا کوئی سوئی ہے اسے بھی نکالوں۔ نکلتے ہوئے بدن کے کپڑوں پر نگاہ پڑی اور یہ ایسے ایک ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا تھا، کپڑے اتارے، ان کپڑوں کو بھی اس کے اندر رکھا اور ٹاٹ کا لباس پہنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں انتظار میں تھا آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، سوال بدل دیا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا ابو بکر سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا۔ کہتے ہیں یہ باتیں چل رہی تھی، جبرائیل امین زمین پر آگے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جبرائیل لباس کون سا پہنا ہوا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے، 70,000 فرشتوں نے آج یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ لباس کون کا تھا؟ ٹاٹ کا لباس جبرائیل نے پہنا ہوا ہے، 70,000 فرشتوں نے پہنا ہوا ہے۔ کہ یہ لباس کیوں پہنا؟ کہ رب نے کہا جب تک ابو بکر یہ لباس نہ اتارے تم نے بھی اس لباس کو نہیں اتارنا۔ اور پھر عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں ربا راضی ہو جا، مزدلفہ میں جا کر دعا مانگ رہے ہیں، عرفات میں دعا مانگ رہے ہیں، مذاب رحمت کے نیچے دعا مانگ رہے ہیں، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا کر عرش والے راضی ہو جا۔ ادھر ادھر دیکھو جبرائیل امین پیغام لے کر آئے۔ کا پہلا پیغام یہ، کائنات والا کہتے ہیں ابو بکر کو میرا سلام دو، ابو بکر کو میرا سلام دو۔ اور دوسری بات یہ کرو کہ ابو بکر سے پوچھو کہ وہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے اللہ کے ہے میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک الزام لگایا جاتا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حسنین کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ جب خلیفہ بنے، مسئلہ باغ فدق، آپ حضرت ابو بکر کے پاس اس باغ کے بارے میں کہا کہ یہ وراثت میں ہمیں دیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت سنائی کہ بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ حضور نے کہا نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے، ہمارا کوئی وارث، ہماری وراثت علمی ہوتی ہے۔ اب ذرا سمجھنا، آپ نے یہ حدیث پیش کی، اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ انبیاء کی وراثت مالی وراثت۔ اب اعتراض سمجھنا، اچھا آل بیت کو وراثت میں باغ نہیں دیا، ازواج مطہرات کو گھر کیوں دیے؟ ازواج مطہرات حضور کی بیویوں، ان کے گھر تھے یا نہیں تھے؟ سمجھ آ گیا؟ ان کو پھر وراثت میں، ازواج مطہرات کو جو گھر دیے گئے وہ وراثت میں نہیں، وہ ملکیت میں دیے گئے۔ حضور نے زندگی میں کیوں؟ قرآن کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج مطہرات کو اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہو۔ یہ نہیں کہا نبی کے گھروں میں رہو، کیا کہا؟ اپنے گھروں میں رہو، کہ وہ ان کی ملکیت میں آگے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، جب خاون مر جائے، عورت جو عدت گزارتی ہے 4 مہینے 10 دن، یا خاون بیوی کو طلاق دے، عدت کے زمانے میں نان نفقہ رہائش یہ خاون کے ذمہ ہوتی ہے، کیونکہ عدت کے زمانے میں نکاح ثانی نہیں کر سکتی۔ نکاح ثانی نہ کرنے کی وجہ سے نان نفقہ اور رہنے کا جو جتنا کچھ ہے وہ گھر، وہ کس کے ذمہ ہے؟ اسی خاون کے، جو مر کے چلا گیا اس کا گھر یا جس نے طلاق دیا۔ ازواج مطہرات کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ امت کی مائیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، آپ کے بعد کسی کے ساتھ بھی ان کا نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب بتائیں جب نکاح حرام ہے تو پھر گھر کس کا استعمال ہوگا؟ دوسری بات، دوسری یہ ہے کہ قرآن کے اندر وراثت کو بیان کیا گیا، وراثت کے حصے بیان کیے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وراثت نہ دے کر قرآن کی مخالفت کی ہے۔ قرآن میں واضح حصے بیان کیے گئے ہیں، جب والد مر جاتا ہے بیٹی کا یہ حصہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے
یہاں یہ امت کے لیے، نبی کے لیے تخصیص کی گئی ہے۔ کیسے؟ قرآن میں بیان کیا گیا مثنی و ثلاث و رباع، 4 نکاح کی اجازت دی گئی ہے نہیں دی گئی؟ 4 نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے نکاح ہیں؟ کتنی ازواجات؟ آپ کے لیے، امت کے لیے حکم ہے، لیکن حضور کو اس سے خاص کیا گیا ہے۔ جس طرح حضور کو اس آیت سے خاص کیا گیا ہے، وراثت کی آیت سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت سے، علمی وراثت کو خاص کیا گیا ہے۔ 2 باتیں۔ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے وہ وارث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، نبی اپنے نبی والد کا وارث بنا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو اس کا جواب یہ ہے داؤد علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 11۔ اگر مالی وراثت مراد لیجئے، اس کا مطلب ہے 11 بیٹوں کی وراثت ایک کو مل گئی، یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ علمی وراثت ہے۔ آپ کے 11 بیٹوں میں سے آپ کی علمی وراثت و نبوت کس کے حصے میں آئی؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ آخری اعتراض، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں انی خفت الموالی، کہ اے اللہ میں اپنے چچا ذات کی اولاد سے خوف کھاتا ہوں۔ کیا کھاتا ہوں؟ خوف کھاتا ہوں، لہذا یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، یاری سنی جو میرا وارث بنے، وَيَرِثُ آلَ یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی کیا بنے؟ وارث بنے۔ اب یہاں اعتراض یہ لیا جاتا ہے کہ اگر علمی وراثت ہوتی تو پھر خفت الموالی کا ذکر نہ کیا جاتا ہے کہ میں چچا کے بیٹوں سے کیا کرتا ہوں؟ خوف۔ انہوں نے کہا یہاں مالی وراثت ہے کہ اگر بیٹا نہ دیا تو میری مالی وراثت کدھر چلی جاتی؟ چچا کے بیٹوں کی طرف۔ اس کا جواب دیکھیں، آپ نے کیا کہا؟ یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو، اور آل یعقوب کو ایک فرد کا نام ہے یا پوری آل کا نام ہے؟ اب پوری آل کی مالی وراثت ایک آدمی کو مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ایک آدمی کو۔ اس لیے آپ یہاں دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا بھی علمی وارث بنے، اور آل یعقوب جو نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ خوف تھا کہ میرے بعد یہ جو میری آل اولاد، جو چچا ذات، چچا کے بیٹے ہیں، یہ میری اس شریعت کو مسخ کر دیں گے۔ اللہ مجھے ایسی وراثت میں ایسا بیٹا عطا فرما جو میری شریعت کو زندہ رکھے۔ اور یہ انبیاء کے شان کے خلاف ہے کہ انبیاء اپنی آل کے لیے کیا مانگے؟ دنیا مانگے۔ اور پھر آگے، اچھا آخری بات، باغ فدق، وہ پھر کبھی موقع ملا، وہ کیسا باغ تھا؟ باغ فدق کی جو آمدن تھی نا، اس سے زیادہ پیسے، اس سے زیادہ بیت المال سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، آل بیت کو دے دیا کرتے تھے۔ جتنی اس کی آمدن تھی اس سے کئی گنا زیادہ جو وظائف مقرر تھے۔ سیدنا اب شہر بانو، جب ایران فتح ہوا اور وہاں کی جو شہزادی جب آئی، کہتے ہیں جب اعلان ہوا کہ یہ شہزادی کس کے نکاح کے اندر آئے گی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شہزادی ہے، شہزادے کو دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شاید میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، باپ میرا خلیفہ ہے، پھر شہزادہ تو میں ہی ہوا۔ تو کہتے ہیں نہیں نہیں، تو کہاں شہزادہ ہے؟ کہا پھر شہزادہ کون ہے؟ فرمایا شہزادہ تو حسین ہے۔ شہزادہ کون ہے؟ حسین ہے۔ لہذا یہ شہزادی ہے، شہزادے کے نکاح میں دوں گا۔ اور پھر اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر کہا، اوے سن، تو اپنے باپ کو دیکھ اور حسین کے باپ کو دیکھ، تو اپنے نانا کو دیکھ، حسین کے نانا کو دیکھ، تو اپنی نانی کو دیکھ، حسین کی نانی کو دیکھ۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ اور آل بیت کی آپس میں محبت تھی۔ امید ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت اصحاب پیغمبر اور آل بیت سے سچی ستھری محبت نصیب فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔